بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن انفارمیشن چینل اور میں ہوں قاری عبدالتواب خدری۔ آج کے سبق میں ہم ایک اور اہم بات سیکھیں گے اور وہ ہے اخفا۔ ان تجویدی قواعد کی ابتدا اصل میں یہاں سے ہوتی ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفا، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 ادغام۔ پھر آگے ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے تجویدی قاعدہ نمبر 1 اظہار کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، اور آج ہم آپ کو قاعدہ نمبر 2 کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ تجویدی قاعدہ نمبر 2 اخفا ہے۔ آج ہم آپ کو اخفا کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کب اور کہاں ہوتا ہے اور اس کو کیسے پڑھتے ہیں، اور اخفا کا معنی کیا ہے یا اخفا کسے کہتے ہیں، اور آخر میں آپ کو مثالیں دے کر بھی سمجھائیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے اور اخفا کو پڑھنے میں یا دوسروں کو سمجھانے میں آسانی ہو۔ تو آئیے اب ہم اخفا کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اخفا کسے کہتے ہیں یا اخفا کا کیا معنی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اخفا کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ناک میں لے جا کر ایک الف کی مقدار چھپانا۔ دوسری بات کہ اخفا کب اور کہاں ہوتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں نون ساکن یا تنوین میں اخفا ہوگا، اور اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ حروف اخفا کو یاد کر لیا جائے، تاکہ جب بھی یہ حروف آئیں تو فوراً سے ہمارے ذہنوں میں اخفا بھی آ جائے۔ تو ناظرین گرامی، حروف اخفا 15 ہیں، یعنی 15۔ نمبر 1 تا، نمبر 2 سا، نمبر 3 جیم، نمبر 4 دال، نمبر 5 زال، نمبر 6 زا، نمبر 7 سین، نمبر 8 شین، نمبر 9 صاد، نمبر 10 ضاد، نمبر 11 طا، 12 ضا، 13 فا، 14 قاف اور 15 کاف۔ یہ وہ حروف ہیں کہ اگر ان حروف سے پہلے نون ساکن یا تنوین آ جائے تو نون ساکن یا تنوین میں پھر ہم اخفا کریں گے۔ اب آخر میں ہم آپ کی آسانی کے لیے چند مثالیں پیش کرتے ہیں اور ان کو آپ کے سامنے پڑھ کر بتاتے ہیں، اور ان میں نون ساکن اور تنوین کی مثالیں بھی ہم پیش کریں گے۔ تو چند مثالیں ہیں، باقی آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ مثال نمبر 1 ہم پیش کرتے ہیں، کنتم۔ اب یہاں پر قاف پیش نون کن ہے، نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف اخفا میں سے ایک حرف تا آئی ہے، اس لیے ہم یہاں پر نون کی آواز میں اخفا کریں گے۔ نون ساکن ہے چونکہ، تو اس لیے نون ساکن کو ہم وہاں پر اخفا کریں گے، اور اخفا کا معنی ہوتا ہے نون کی آواز کو چھپانا۔ جیسا ہم نے اظہار میں پڑھا تھا، وہاں پر ہم نے نون کی آواز کو ظاہر کیا تھا، جیسے من ہم۔ اب یہاں پر نون ساکن ہے، اظہار ہے، یہاں پر ہم نے من نون کی آواز ظاہر کی تھی،
لیکن اخفاء میں ہم نے آواز کو چھپانا ہے، صاف ظاہر نہ ہو کہ یہ کس کی آواز ہے۔ تو یہاں پر کیسے ہم نے پڑھا اس کو؟ کنتم۔ اسی طرح دوسری مثال آپ دیکھیں، وَمَن تَابَ، یہاں بھی نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف اخفاء تا ہے، اس لیے اس نون ساکن پر اخفاء کریں گے اور اس کو وَمَن تَابَ پڑھیں گے۔ تیسری مثال وہ تنوین کی ہے، دو زیر کی ہے۔ پہلی دو مثالیں نون ساکن کی تھیں، تیسری مثال تنوین کی ہے۔ دیکھیے گا، جنات تجری، اب تا دو زیر تن، یہاں پر یہ تنوین ہے اور اس کے بعد حرف اخفاء تا ہے، اس لیے ہم تا دو زیر تن میں اخفاء کریں گے، جنات تجری ایسے پڑھیں گے۔ اسی طرح چوتھی مثال اب ہے، اس میں نون ساکن کی مثال ہے اور اس کے بعد حروف اخفاء میں سے جو حرف ہے وہ سا ہے۔ الانثی، یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف اخفاء سا ہے، اس لیے یہاں پر اس نون ساکن پر اخفاء ہوگا اور اس میں نون کی آواز کو چھپائیں گے اور ایسے پڑھیں گے الانثی۔ نیکسٹ جو ہماری مثال ہے وہ بھی نون ساکن کی ہے اور اس کے بعد بھی حرف اخفاء سا آ رہا ہے، فمن ثقلت۔ نیکسٹ مثال ہے وہ تنوین کی ہے اور اس کے بعد حرف اخفاء سا آ رہا ہے، ازواجا ثلاثا، یہاں پر جیم دو زبر جن اخفاء کریں گے کیونکہ اس تنوین کے بعد حرف اخفاء سا آ رہا ہے اور اس کو ایسے پڑھیں گے ازواجا ثلاثا۔ نیکسٹ ہماری مثال ہے نون ساکن کی ہے، اس کے بعد حرف اخفاء جیم آ رہا ہے، اس لیے وہاں پر بھی اخفاء کریں گے اور اس کو ایسے پڑھیں گے انجینا۔ اگلی مثال بھی ہماری نون ساکن کی ہے، اس کے بعد حرف اخفاء جیم آ رہا ہے، اس کو بھی نون پر اخفاء کریں گے اور نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر ایک الف کی مقدار چھپائیں گے، وَإِن جَنَحُوا۔ نیکسٹ مثال ہماری تنوین کی ہے اور اس کے بعد حرف اخفاء جیم آ رہا ہے، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، لام دو زیر لن، یہاں پر اخفاء کریں گے کیونکہ اس کے بعد حرف اخفاء جیم آ رہا ہے۔ نیکسٹ مثال ہے عِندَهُ، یہاں پر نون ساکن کی مثال ہے، اس کے بعد حرف اخفاء دال آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اخفاء کریں گے اور اس کو عِندَهُ پڑھیں گے۔ اس سے اگلی مثال بھی نون ساکن کی ہے لیکن اس کے بعد حرف اخفاء دال آ رہا ہے، یہاں پر بھی اخفاء کریں گے نون ساکن میں، من دونہ، یہاں نون ساکن کو اس طرح پڑھیں گے۔ نیکسٹ مثال وہ تنوین کی ہے اور اس کے بعد حرف اخفاء دال آ رہا ہے، عملا دون۔ نیکسٹ مثال اس میں حرف اخفاء زال آ رہا ہے اور اس سے پہلے نون ساکن ہے، لینذر۔ اسی طرح اگلی مثال بھی نون ساکن کی ہے اور اس میں حرف اخفاء زال ہی آ رہا ہے، اس کو بھی ایسے پڑھیں گے من ذہب۔ اسی طرح اگلی مثال وہ تنوین کی ہے اور اس میں بھی حرف اخفاء زال ہی آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی لام دو زبر لن اخفاء کریں گے، وکیلا ذریتا، ایسے اس کو پڑھیں گے۔ نیکسٹ مثال ہماری نون ساکن کی ہے لیکن اس کے بعد حرف اخفاء زا آ رہی ہے، اس لیے یہاں پر بھی ہم نون ساکن میں اخفاء کریں گے اور نون کی آواز کو ہم ناک میں لے جا کر چھپائیں گے اور اس کو ایسے پڑھیں گے ینزل۔ اگلی مثال بھی من زوال، زا سے پہلے جو نون ساکن ہے اس نون ساکن پر اخفاء ہو رہا ہے کیونکہ اس کے بعد حرف اخفاء زا آ رہی ہے، نفسا زکیتا، سین دو زبر سن پر اخفاء ہو رہا ہے، یہ تنوین کی مثال ہے اس لیے کہ اس کے بعد حرف اخفاء زا آ رہی ہے۔ اسی طرح الانسان،
ان میں جو نون ساکن ہے اس کے اوپر جزم ہے۔ نون ساکن اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر جزم ہو، کوئی بھی حرف ہے اس کو ساکن تب کہیں گے جب اس کے اوپر جزم ہوگی۔ تو نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس کے اوپر جزم ہوگی۔ تو نون ساکن جو ان میں ہے اس کے بعد حرف اخفاء سین آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر بھی ہم اخفاء کریں گے اور نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر چھپائیں گے۔ الانسان سین کی مثال ہے نون ساکن میں، اگلی بھی سین کی مثال ہے اخفاء میں نون ساکن کی، ان سیکون اگلی مثال تنوین کی ہے اور اخفاء میں سین کی مثال ہے، رجلا سلما اگلی مثال نون ساکن کی ہے لیکن اس کے بعد حرف اخفاء شین ہے، ینشئ اگلی مثال بھی نون ساکن کی ہے لیکن اس میں حرف اخفاء شین ہی ہے، فمن شہد اگلی مثال تنوین کی ہے، دو پیش کی ہے لیکن اس کے بعد حرف اخفاء شین ہے، غفور شکور۔ یہ چند مثالیں تھیں جو آپ حضرات کے لیے آسانی کے لیے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ باقی جو حروف اخفاء رہ گئے ہیں ان کی مثالیں آپ خود قرآن سے دیکھ لیجئے گا اور ان کو سمجھ لیجئے گا کہ یہ نون ساکن کی مثال ہے یا تنوین کی مثال ہے۔ جہاں پر بھی اس طرح کی آپ مثال دیکھیں اس میں اخفاء ذہن میں رکھیں، وہاں پر اخفاء کریں گے۔ تجویدی قواعد بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی تجوید بہتر ہو، آپ کا ناظرہ قرآن بہتر ہو، آپ جب پڑھیں تو آپ کا لہجہ بہتر ہو، اور تجوید کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے اس میں آپ کو ایک عجیب قسم کا لطف آئے گا، مزہ آئے گا اور اس میں انشاءاللہ آپ کو اجر بھی زیادہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں۔